الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں قرآن مجید کی حقانیت پر بات ہوئی تھی۔ قرآن مجید اللہ کی جانب سے حق سچ کتاب ہے۔ جب یہی حق سچ ہے تو پھر بھلائی بھی اسی کتاب میں ہے، ہدایت بھی اسی کتاب میں ہے، کسی اور میں نہیں۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے متقین کی۔ ہدایت کا معنی پہلے بھی میں نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں عرض کیا تھا، اب دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہدایت کہتے ہیں کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا، یعنی ایسی رہنمائی کرنا جو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور نمبر 2 ہدایت کہتے ہیں کسی کو صرف راستہ دکھا دینا منزل مقصود کا۔ تو یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کسی کو منزل مقصود تک بھی پہنچایا جاتا ہے ہدایت کے ذریعے سے، اور کسی کو صرف راستہ دکھایا جاتا ہے منزل مقصود کا۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، کا مطلب یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں متقی بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جیسے ھدی للناس قرآن میں فرمایا، لیکن جو فائدہ اٹھاتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں ہدایت سے، وہ صرف متقی ہیں، دوسرے لوگ تو فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب یہاں متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کی تعریف ذہن میں ہو تو پھر پتہ چلے گا کہ متقی کون ہوتا ہے۔ متقی صاحب تفسیر الکبیر نے لکھا ہے فرط الصیانہ، انتہائی حفاظت کرنے والا بندہ متقی ہوتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے متقی کی تعریف کی، وہ فرماتے ہیں متقی اس کو کہتے ہیں کہ وہ صیانۃ المرء نفسہ عما یضر فی الآخرہ، کہ انسان اپنی ذات کی حفاظت کرے اس چیز سے جو اس کو آخرت میں نقصان دے، اس کو کہتے ہیں متقی۔ اور متقی کا قرآن مجید میں جو استعمال ہے وہ کئی معنوں میں ہوتا ہے۔ متقی بمعنی ڈر بھی قرآن میں استعمال ہے، کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تقوی اختیار کرو، یعنی مجھ سے ڈرو۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس طرح ہی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو۔ اور اسی طرح اس نساء میں آتا ہے کہ اے لوگو ڈرو رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور تقوی بمعنی ایمان بھی قرآن میں مستعمل ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا تقوی کے لحاظ سے۔ تقوی اہل ایمان، اللہ نے ایمان کے اعتبار سے ان کا امتحان لیا، وہ سارے صحابہ مومن نکلے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ نے ان پر تقوی کا کلمہ لازم کر دیا، یعنی ان پر اللہ نے ایمان لازم کر دیا۔ اور اسی طرح ہی ایمان بمعنی اطاعت بھی آتا ہے، جیسا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر اہل قرآ بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ کی اطاعت کرتے تو پھر اللہ آسمان و زمین سے ان کے لیے برکات نازل فرماتے۔ اور اسی طرح ہی تقوی بمعنی ترک عصیان بھی آتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا بھی تقوی کہلاتا ہے۔ اور اس طرح ہی تقوی بمعنی اخلاص بھی قرآن مجید میں مستعمل ہے۔
تو ان تمام تعریفات کو، تمام معانی کو جامع ایک تفسیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ھدی للمتقین کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کبھی آپ کہیں کانٹے دار جھاڑیوں وادیوں میں چلے ہیں؟ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں ان میں تو سفر کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہاں کیسے چلتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شمرتو، میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اور وجتنبت عن الشوک، میں کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ تقوی یہی ہے کہ انسان جب کسی ایمان کے راستے پر چل رہا ہو تو شرک کی کانٹے دار جھاڑیاں، گناہوں کی کانٹے دار وادیاں، اور اسی طرح ہی شیطانی وساوس اور ہوائے نفس، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر چلے تو وہ متقی کہلاتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے، ان سے پوچھا گیا متقی کون ہے؟ فرمایا کہ جو دنیا کو چھوڑ دے اور اللہ کو اپنا لے وہ متقی ہے۔ اور ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ فرمایا کہ متقی اس کو کہتے ہیں من سلک طریق المصطفیٰ، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، وَنَبَذَ الدُّنْيَا وَرَاءَ الْقِفَا، دنیا کو اپنی پش پشت ڈال دے، وَكَلَّفَ نَفْسَهُ الْإِخْلَاص، اور اپنے نفس کو اخلاص کا پیروکار کر دے، اور وَتَرَكَ الْحَرَامِ، اور حرام کو چھوڑ دے، وہ متقی کہلاتا ہے۔ تو تقوی کے درجے ہیں بہت زیادہ، 7 درجے جو ہیں مفسرین محدثین ذکر فرماتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے تقوی کا انسان مومن ہو جائے، اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ جس میں حرج ہو اس کو چھوڑ دے۔ تقوی کے درمیان کے درجات اور بھی بہت کثیرہ ہیں۔ تو بہرحال پہلا درجہ یہ ہے کہ ایمان لے آئے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ جس میں یہ سمجھے کہ یہ میرے نقصان دہ ہے، چاہے جائے کہ وہ مباح ہو تب بھی اس کو چھوڑ دے، یہ بندہ متقی کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں۔ جب مشتبہات کو بھی بندہ چھوڑ دے تو وہ پکا متقی ہوتا ہے۔ اچھا، جب بندہ متقی تقوی اختیار کرے گا اس کو ملے گا کیا؟ تو فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین اتقوا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسن ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے معیت کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز لوگ ہیں ہی وہی جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے، فرمایا کہ من احب الی الناس، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ہاں وہ کیا ہو جائے، محبوب ہو جائے، تو فلیتق اللہ، اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ من احب ان یکون اغنی الناس، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے ہاں زیادہ غنی بن جائے، فلیتوکل علی اللہ، وہ اللہ پر بھروسہ اختیار کرے۔ جو یہ چاہتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بن جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر بھروسہ کرے جو اللہ کے پاس ہے، اس چیز کو چھوڑ کر جو اس کے اپنے قبضہ میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کی صفت کو اپنائیں اور ترک عصیان، گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ سے ڈریں ہر حالت کے اندر۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے آپ کو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، ڈرا دیتا ہے، اور خواہشات سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے بھی جو ہے خوف اپنے ہمارے اندر پیدا فرمائے اور خواہشات کے مخالف عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔